ان حافظوں کو مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظمت سے نوازا، قرآن پہاڑ پر اتر جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، ان کے نازک سینوں میں جائے۔ کوئی بچہ 9 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 8 سال کا ہے، کوئی اس کے اوپر یہاں تک کہ بزرگی کے عالم میں بھی لوگ قرآن کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پہاڑ پر اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، مگر حافظ کے سینے میں آرام سے چلا ہے؟ کیا اس میں میں عرض کر رہا تھا اساتذہ کا کمال ہے؟ ظاہری طور پر تو اساتذہ کا ہی کمال ہے، انہی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ ظاہری طور پر تو والدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو ان اساتذہ کے حوالے کیا۔ بچے نے نہ گھر دیکھا، نہ بار دیکھا، نہ اچھائی دیکھی، نہ برائی، نہ غم، نہ خوشی، نہ عید نہ بقرعید۔ اس نے اگر دیکھا تو صرف استاد کا چہرہ دیکھا یا قرآن کا پارہ دیکھا۔ ظاہری طور پر ان کا کمال ہے، لیکن حقیقت میں میں کہتا ہوں اساتذہ کا بھی کمال ہے، والدین کی بھی قربانیاں نہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھنا چاہو گے یہ اتنا وزنی بھاری قرآن ان کے سینوں میں کیسے اترا، تو اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس کا جواب بھی خدا دیتا ہے۔ ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، یہی قرآن حافظ پہ اتارے، اس کے سینے پہ اتارے تو اس کا سینہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ یہ کمال کیسے ہے پروردگار؟ مولا اس بچے میں، اس چھوٹے سے، اس نونہال میں اتنی عظمت، اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ تیرا مقدس کلام اس کے سینے میں آ گیا؟ تو رب کی رحمتیں جواب دے گی کیا تم نے پڑھا نہیں؟ قرآن میں ہم نے بتایا ہے اے پیارے حبیب یہ تمہارا کمال ہے۔ انما یسرناہ بلسانک، رب فرماتا ہے حبیب قرآن کو بہت وزنی، قرآن کو بہت پاور والا، قرآن کو بہت قدرت والا، لیکن پیارے انما یسرناہ بلسانک، ہم نے اسی قرآن کو تمہاری زبان پہ جاری کر کے تمہاری امت میں ہم نے آسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ظاہری طور پر یہ اساتذہ کا کمال ہے، مگر حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی تلاوت کا کمال ہے۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور کتابوں کا معاملہ یہ ہے کہ توریت کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ جانا، انجیل کو لینے کے لیے حضرت عیسیٰ جانا، مگر جب بات حبیب کی آئی تو رب کی وصیت بولی حبیب کو بلایا نہیں جائے گا۔ قرآن جہاں میرا حبیب ہوگا وہاں تجھے تجھے بھیجا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کوئی سورت مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اگر مکہ میں تھی تو قرآن مکہ میں چلا گیا، مصطفیٰ مدینے میں ہے تو قرآن مدینے میں چلا گیا۔ بے شک بے شک، قرآن مدینے میں چلا گیا۔ قرآن کی تلاوت زبان مصطفیٰ پہ ہوئی، قرآن آسان ہو گیا۔ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوشش جو بھی کرے قرآن کی آغوش میں جو ضرورت طے کرتا ہے تو رب کا اعلان بولتا ہے ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کیا ہے بھی کوئی یاد کرنے والا، ہے بھی کوئی یاد کرنے والا۔ حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام غلام صاحب صاحب قبلہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرات قابل مبارکباد ہیں جن کے نازک سینوں میں قرآن داخل ہوا، قرآن کا نور داخل ہوا، ان کے والدین، ان کے اساتذہ۔ جو والدین اپنے بچوں کو علم دین کی طرف راغب کرتے ہیں، حافظ بنائیں، قاضی بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، حفاظ کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس الی آخر الحدیث۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن پڑھا، شرط لگائی ہے مصطفیٰ نے، صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا پیارے، وعمل بما فیہ،
اور قرآن پر جس نے عمل کیا، قرآن پر جس نے عمل کیا، ان بسا والدار بتا دیں یوم القیامہ، اس حافظ کے ماں باپ کو کل بروز قیامت ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہزاروں سلام ہو اس ماں کا جس نے اپنی آغوش سے بچے کو دین کی طرف راغب کیا۔ ہزاروں سلام ہو اس ماں کا جس نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ دن نہ رات محنت کر کے اپنے بچے کو خرچہ دیا، اپنے بچے کو جامعہ میں داخلہ کرایا، اور وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اس کی خیریت نہیں خبرگیری کی، اس کا ساتھ دیتا چلا گیا۔ یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، کل میدان محشر میں جب لوگوں کو بلندی حاصل ہوگی، لوگ کہیں گے یہ تاج والا کون ہے، لوگ کہیں گے یہ تاج والا انسان کون ہے، یہ تاج والی خاتون کون ہے، تو محشر میں آواز آئے گی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حافظ کا باپ ہے، یہ حافظ کی ماں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حافظ کی ماں۔ جہاں تک ہماری خواتین بھی تشریف فرما ہے، میں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، بچوں کی تربیت میں پہلا رول اگر کسی کا ہے تو وہ ماں کی درسگاہ ہے، وہ ماں کا آغوش ہے۔ اسی لیے ارشاد مصطفیٰ ہوتا ہے اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے۔ بے شک، اس کا مطلب یہ ہے پہلا استاد، پہلا مربی، پہلا معلم۔ اگر زندگی کی تبدیلی کے لیے کوئی ہے، باپ کمانے کھانے میں لگا رہتا ہے، گھر کے اندر کی معلوم نہیں ہوتی، بچہ جتنا ماں سے سیکھتا ہے، سب سے پہلی تعلیم جتنی ماں سے لیتا ہے کسی اور سے نہیں لیتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، تم اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، قرآن کے قریب آؤ، قرآن کی تلاوت کے قریب آؤ، اسلامی نظام کے قریب آؤ، اسلامی پردے کے قریب آؤ۔ جب تم اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرو گی تو اس سنسار میں چاند و سورج کی پوری نگاہوں نے دیکھا ہے، جب جہاں فاطمہ الخیر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو گئی ہے تو بیٹا غوث اعظم جیلانی پیدا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، 18 پاروں کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوتا ہے۔ بے شک، قرآن عظیم کی عظمتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کما قال اللہ تعالی، کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ایسا نہیں ہے، اور کوئی تر اور کوئی خوش ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے کتاب مبین میں نہیں رکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے، جی جی قرآن پاک میں جی، ہر چیز کا ارشاد ہوتا ہے تبیان لکل شیء، ہم نے قرآن کو ہر چیز کے لیے بیان بنا کے بھیجا ہے۔ ہر سوال کا جواب ہے قرآن میں، ہر مشکل کا حل ہے قرآن میں، ہر کوشچن کا آنسر ہے قرآن میں، ہر سوال کا جواب ہے قرآن میں، ہر مرض کا علاج ہے قرآن میں، ہر مرض کی دوا ہے قرآن میں، ہر ظلمت کو چھانٹ کر اجالا ہے قرآن میں۔ قرآن میں سب ہے، قرآن میں سب ہے، لیکن اس سب تک پہنچنے کے لیے کامل عقل کی ضرورت ہے، کامل عقل کی ضرورت ہے۔ سمندر میں گہرائی میں موتی لالو گوہر ہوتے ہیں، مگر ان گوہر لال کی طرف ان تک وہی پہنچتا ہے جو جتنا گہرا ہوتا زن ہوتا ہے، جتنا گہرا ہوتا لگانا ہے۔ اور جس کو یہ فن تیراکی نہیں آتا، گہرائی میں جانا نہیں آتا، وہ تو کنارے پر ہی ڈوب جاتا ہے، وہ تو کنارے پر ہی ڈوب جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لال و گوہر تک کون پہنچے گا؟ جس کو اللہ نے کامل عقل سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے مکمل عقل سے نوازا ہے، اللہ نے جس کو علم ہی نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ سے نوازا ہے، عشق
مصطفیٰ سے نوازا وہی پہنچے گا قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے مقاصد کو، قرآن کے اغراض